آئے بائبل مقدس کو بولے. بائبل مقدس میں سے مقدس پولس رسول کا تیموتھیوس کے نام دوسرا خط، اس کا 4 باب، اس کی 14ویں آیت سے 18ویں آیت کا. بائبل مقدس میں سے مقدس پولس رسول کا تیموتھیوس کے نام دوسرا خط، اس کا 4 باب، اس کی 14ویں آیت سے 18ویں آیت کا. کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: سکندر ٹھٹھیرے نے مجھ سے بہت برائیاں کی، خداوند اسے اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا. اس سے تو بھی خبردار ہے، کیونکہ اس نے ہماری باتوں کی بڑی مخالفت کی. میری پہلی جواب دہی کے وقت کسی نے میرا ساتھ نہ دیا، بلکہ سب نے مجھے چھوڑ دیا. کاش کہ انہیں اس کا حساب دینا نہ پڑے. مگر خداوند میرا مددگار تھا، اور اس نے مجھے طاقت بخشی تاکہ میری معرفت پیغام کی پوری بنیادی ہو جائے اور سب غیر قومیں سن لے، اور میں شیر کے منہ سے چھڑایا گیا. خداوند مجھے ہر ایک برے کام سے چھڑائے گا اور اپنی آسمانی بادشاہی میں صحیح سلامت پہنچا دے گا. اس کی تمجید عبدالآباد ہوتی رہے. آمین. پاسمانی خطوط کے تفسیری مطالعہ کے سلسلے میں آج ہمارا 33واں لیسن ہے، یعنی لیسن نمبر 33. جبکہ مقدس پولس رسول کا تیموتھیوس کے نام دوسرا خط، اس کے مطالعہ کا آج 14واں لیسن ہے. کیونکہ ہم نے پاسمانی خطوط کو، یعنی مقدس پولس رسول کا تیموتھیوس کے نام پہلا خط، دوسرا خط اور تیتس کے نام جو خط ہے، ان تینوں کو ایک پیکج بنایا ہوا ہے آبائی کلیسیا نے. اس لیے ہم بھی انہیں پاسمانی خطوط کے نام سے پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں، اور پاسمانی خطوط کے نیچے ہی ان کا مطالعہ کیا جا رہا ہے. اور میں اکثر یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو 3 خطوط ہیں، ان کو پاسمانی خطوط محض اس لیے کہا جاتا ہے، پہلی بات کہ ان خطوط میں پاسمان کا ایک معیار دیا گیا ہے کہ بائبل کے معیار پر جو پاسمان پورا اترتا ہے وہی کلیسیا کی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے، اور وہ معیار بائبل مقدس میں سے ہمیں ملتا ہے جو پاسمانی خطوط میں ہے. دوسری بات کہ پاسمانی خطوط میں پاسمانوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے خدا چاہتا ہے کہ پاسمان اپنی کلیسیائی خدمت کو کرے. اور تیسری بات کہ خدا چاہتا ہے کہ کلیسیائی انتظام جو ہے وہ بائبل مقدس کے معیار کے مطابق ہو. سو یہ 3 وجوہات ہیں جن کی بنا پر مقدس پولس رسول جو ہیں وہ ان خطوط کو پاسمانی خطوط کہتے ہیں. اور میں ریکمینڈ کرتا ہوں تمام سیمنریز کو، تمام تھیولوجیکل کالجز کو کہ آپ ضرور ان خطوط کا مطالعہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کریں، تاکہ نہ صرف وہ بائبل کی تفسیر کرنا سیکھیں بلکہ وہ پاسمانی جو ذمہ داریاں اور پاسمانی جو معیار ہے اور پاسمان کا جو انتظام ہے اس سے متعلق بھی وہ سیکھ سکیں، تاکہ جب وہ میدان میں آئے، کلیسیاؤں میں آئے، تو وہ پہلے سے ہی تربیت یافتہ ہوں اور اس طرح سے وہ بہتر کلیسیائی انتظام کو چلا سکیں گے. سو لازمی ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ان خطوط کا مطالعہ کروائیں. پچھلے لیسن میں ہم نے مقدس پولس رسول
نے جو تimotheus کو ہدایات جاری کی تھیں اور وہ 9ویں آیت سے 13ویں آیت تک تھی کہ میرے پاس جلد آنے کی کوشش کر، اور میں نے بتایا تھا کہ مقدس پالوس رسول کے اوپر موت کا حکم صادر ہو چکا ہے اور اب وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا شخص اس کے قریب ہو جو اس کے لیے مسیحی تقویت کا سبب بنے۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پالوس رسول یہ چاہتے ہیں کہ ایک مسیحی رہنما جو اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہے وہ دیکھ لے کہ ایک مسیحی جو سچائی پر کھڑا ہے اس کی قیمت کیا ادا کرنا پڑتی ہے۔ اور تیسری بات کہ مقدس پالوس رسول چاہتے ہیں کہ اگر انہیں قتل کر دیا جاتا ہے، اگر انہیں ان کا سر ان کے تن سے جدا کر دیا جاتا ہے، جو رومیوں کا اصول تھا کہ جب وہ رومی سزا دیتے تھے تو وہ اس کو چاپ کر دیتے تھے، سر کو بدن سے علیحدہ کر دیتے تھے، اور مقدس پالوس رسول چاہتے تھے کہ سارے انتظامات جو فیونرل کے ہیں وہ تimotheus اگر اس میں شامل ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ آخری باتیں ہیں جو مقدس پالوس رسول، پھر اس نے چند شخصیات کا ذکر کیا ہے جس میں دیماس ہے جو چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد مزید 5 ایسی شخصیات ہیں جن سے متعلق پالوس رسول نے کہا ہے، اور خاص طور پر اس نے مرکز کا ذکر کیا تھا کہ مرکز جو پہلے سفر میں میرے کام کا نہیں تھا اب وہ میرے کام کا ہے، لہذا اسے بھی لے آنا۔ یہ ساری چیزیں، اور پھر بعد میں اس نے چند چیزیں جو ہیں وہ منگوائی ہیں، جس میں سے ایک چوگا ہے اور چند کتابیں ہیں، اور خاص طور پر وہ تمار ہیں جو وہ چاہتا ہے کہ ایک مسیحی جب وہ بستر مرگ پر ہوتا ہے یا آخری ایام میں ہوتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے، اسے زیادہ سے زیادہ بائبل مقدس کا مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ بائبل مقدس میں سے جو تقویت ملتی ہے شاید کہیں اور سے نہیں ملتی۔ یہ پچھلے لیسن کی باتیں جو میں نے بتائی ہیں وہ یہ ہے۔ اب مقدس پالوس رسول ایک ایسے شخص کا ذکر کرنے لگے ہیں جس نے ان کے ساتھ بہت برائیاں کی ہوئی ہیں۔ ہمارے پاس جو ٹیکسٹ ہے وہ ہے مقدس پالوس رسول کا تimotheus کے نام دوسرا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 14ویں سے 18ویں آیت تک، اور ان آیات کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ 14ویں اور 15ویں آیت میں ہم الیگزینڈر یعنی سکندر کے بارے میں سیکھیں گے کہ وہ کون ہے، اور 16ویں آیت میں ہم دیکھیں گے کہ مقدس پالوس رسول کے ساتھ جو انسانی سلوک رہا ہے، جو انسانی رویہ رہا ہے وہ کیسا ہے، اور پھر 17ویں اور 18ویں آیت میں ہم یہ سیکھیں گے کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ اگر انسان خدا کو چھوڑ جاتا ہے تو خدا انسان کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ آئیے آپ دیکھیں 14ویں اور 15ویں آیت۔ سکندر ٹھٹھیرے نے مجھ سے بہت برائیاں کی، خداوند اسے اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا، اس سے تو بھی خبردار رہ کیونکہ اس نے ہماری باتوں کی بڑی مخالفت کی۔ سکندر ٹھٹھیرا کون ہے اس کے بارے میں ہم پڑھ لیں کہ کیا ہے۔ اس کا ذکر اعمال کی کتاب کے 19ویں باب کی 33ویں آیت میں آیا ہے، اور پہلے تimotheus کے پہلے باب کی 20ویں آیت میں اس کا ذکر آیا ہے، اور اس کو کسی جگہ پر میٹل ورکر بھی کہا گیا ہے، جو لوہے کا کام کرتا ہے، جو لوہار کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو میٹل کے لیے جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے یونانی زبان کا وہ ہے خالکیوس، اور یہاں جو ٹھٹھیرے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے، ٹھٹھیرے سے مراد میں ابھی تشریح کرتا ہوں کہ خالکیوس جو ہے لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ خالکوس سے نکلا ہے، اور خالکوس جو ہے یہ کاپر کو کہتے ہیں، تانبا جو ہوتا ہے۔ اس لیے ٹھٹھیرا جو ہے یہ
خیال کیا جاتا ہے کہ یہ تانبے کا کام کرنے والا یعنی کاپر سمتھ تھا، یہ کاپر سمتھ تھا، اس لیے اس کو یہاں پر میٹل ورکر یا بعد میں شاید لوہار بھی کہا جاتا تھا۔ سو وسیع معنوں میں اسے میٹل ورکر یا لوہار یا کوئی بھی لوہے کا کام کرنے والا یا اسٹیل کا کام کرنے والا کہا جاتا تھا، لیکن یونانی زبان کا جو لفظ ہے وہ کاپر سمتھ کے لیے مخصوص کیا گیا ہے کہ ایسا شخص جو تانبے کا کاروبار کرتا ہے۔ تو یہ سکندر ٹھٹھیرا ہے جس کو کاپر سمتھ کہا گیا ہے۔ اب اس کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ اس نے مجھ سے بہت برائیاں کی ہیں، اس نے مجھ سے بہت برائیاں کی ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کون کون سی برائیاں اس نے کی ہیں مقدس پالوس رسول کے ساتھ، کیونکہ اس کو پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے، لیکن سکندر کا نام جو پہلے آیا ہے وہ ہمینیس کے ساتھ آیا ہے، یعنی ہمینیس اور سکندر جو ہیں یہ انہوں نے ان کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا ہے۔ یہ پہلے بھی اس کا ذکر آیا ہے پاسمانی خطوط میں، اور اب وہ بتا رہا ہے سکندر کے بارے میں کہ اس نے مجھ سے بہت برائیاں کی ہیں۔ اب تین طرح سے مقدس پالوس رسول جو ہے وہ فوکس کر رہے ہیں کہ تین طرح سے اس نے مقدس پالوس کے ساتھ برائیاں کی ہیں۔ نمبر ایک، سکندر ٹھٹھیرے نے کیا کیا ہے؟ اس نے یہ کیا ہے کہ اس نے پہلے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مان لیا، اور بعد میں اس کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا۔ یہ پہلی برائی ہے جو مقدس پالوس رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ برائی اس نے میرے ساتھ کی ہے، کیونکہ اس نے میرے کلام کے وسیلے سے، میرے پیغام کے وسیلے سے، میری بشارت کے وسیلے سے خدا کو قبول کیا، لیکن اس کی قبولیت کا جو عمل ہے وہ جاری نہیں رہا، بلکہ اس نے زیادہ دنیا کو پریفر کیا، دنیا کی طرف چلا گیا، اور اس کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا۔ اور یہ پہلا تیموتھیوس اس کے پہلے باب کی 19 اور 20 آیت میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور یہاں پر مقدس پالوس رسول جو ہے، غور سے سنیں، مقدس پالوس رسول یہاں پر اس کے ایمان کے ضائع ہونے کو اپنا نقصان سمجھ رہے ہیں۔ مقدس پالوس رسول ایسا خدا کا خادم ہے کہ کلیسیا میں سے ایک روح بھی ضائع ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ میرا قصور ہے، یہ میری وجہ سے ہوا ہے۔ مقدس پالوس رسول جو ہے وہ کلیسیا کو اتنا پیار کرتا ہے، کیونکہ پاسمانی خطوط تو ہمیں معیاری پاسمان دے رہے ہیں نا، تو مقدس پالوس رسول اتنا بڑا رہنما ہے کہ وہ کلیسیا میں سے ایک روح بھی ضائع ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ برائی میرے ساتھ ہو گئی ہے، اس نے میرے ساتھ برا کیا ہے۔ اس کے ایمان کا جہاز تو غرق ہو ہی گیا ہے، لیکن یہ برائی اس نے اپنے کھاتے میں ڈالی ہے۔ اور ایسا پاسبان آج ہمیں چاہیے کہ جو کسی بھی کلیسیا میں کوئی مسئلہ ہو تو اس کو اپنا مسئلہ جان لے، اس کو اپنی پہچان بنا لے، اس کو اون کر لے کہ یہ نقصان اس کا نہیں ہوا بلکہ میرا ہوا ہے۔ جو پہلی بات اس نے کہا ہے کہ سکندر ٹھٹھیرے کا ایمان غرق ہو گیا ہے، اس کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا ہے۔ یہ پہلی برائی اس نے میرے ساتھ کی ہے کہ اس نے خداوند یسوع مسیح کو چھوڑ دیا۔ وہ پادری ہی کیا ہے جو اس بات پہ نہیں روتا کہ میری کلیسیا میں سے کسی شخص نے خدا کو چھوڑ دیا؟ وہ کون سا پادری ہے جو اپنی کلیسیا کی ایک بھیڑ گم جاتی ہے وہ اسے ڈھونڈتا نہیں ہے، وہ روتا نہیں ہے، وہ کام نہیں کرتا اس کے لیے؟ وہ کون سا چرواہا ہے جو اپنی ایک بھیڑ کو ڈھونڈنے نہیں جاتا؟ اور یہاں یہ کہتا ہے کہ ایمان کے جہاز کا غرق ہونا تو یہ سکندر ٹھٹھیرے کی بات ہے، لیکن میرا نقصان یہ ہوا ہے کہ اس نے یسوع مسیح کو چھوڑ دیا ہے، خدا کی بادشاہی میں سے ایک نمبر کم ہو گیا۔ ہم پاسمانوں کی جو ذمہ داری ہے وہ خدا کی بادشاہی میں نمبر بڑھانے کی ہے، کم کرنے کی نہیں ہے۔ ہمیں ہر روز خدا کی بادشاہی میں نمبر بڑھانے ہیں، کم نہیں کرنے، اور یہاں نمبر کم ہو گیا ہے۔ اور پالوس رسول رو رہا ہے کہ
کہ اس نے برائی کی ہے، میں خدا کی بادشاہی میں نمبر بڑھا رہا ہوں اور اس سکندر چٹھیرے نے نمبر کم کر دیا ہے۔ یہ پہلی برائی ہے جو وہ کنسیڈر کرتا ہے کہ یہ برائی ہے۔ دوسری بات، دوسرا تموتھیوس 4:14-15 آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور پھر اعمال 19:33 آیت میں وہ انجیل کا دشمن بن گیا ہے، وہ انجیل کا دشمن بن گیا ہے، وہ بشارت کی مخالفت کرتا ہے، وہ بشارت میں شرارت ڈالتا ہے۔ اور یہ بھی نقصان جو ہے مقدس پالوس رسول کا ہے کہ مقدس پالوس رسول جو ہے بشارت کر رہے ہیں اور سکندر چٹھیرا شرارت کر رہا ہے۔ سو یہ دونوں جو ہے یہ آپس میں کر رہے ہیں، اور اس شرارت کو، سکندر چٹھیرے کی شرارت کو بشارت کے خلاف نقصان سمجھا گیا ہے۔ مقدس پالوس رسول نے کہا ہے پہلی بات کہ اس نے اپنا ایمان ترک کر دیا ہے، دوسری بات کہ وہ بشارت کے خلاف شرارت کرتا ہے۔ ہم خدا کا کلام سناتے ہیں، وہ کوئی اور کلام سنا جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، وہ انجیل کی مخالفت کرتا ہے، اور انجیل کی مخالفت کرنے کو بھی مقدس پالوس رسول برائی سمجھتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ بڑی برائیاں کی ہیں۔ میں خدا کی خدمت کرتا تھا، میں خدا کا کلام سناتا تھا، اور سکندر چٹھیرا میری مخالفت کرتا تھا۔ یہ مقدس پالوس رسول نے دوسری ریزن بتائی ہے۔ تیسری ریزن یہ ہے کہ اس نے میرے ساتھ برائیاں کی ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پالوس کے گرفتار ہونے میں شاید سکندر چٹھیرے کا بھی ہاتھ ہے۔ سکندر چٹھیرے نے مقدس پالوس رسول کی گرفتاری کروائی ہے، اور شاید اس کے خلاف گواہی بھی دی ہے کہ یہ کلیسیاؤں میں یہ رومی حکومت کے خلاف بغاوت پیدا کرتا ہے۔ اس قسم کے الزامات سکندر چٹھیرے لگائے ہیں۔ یہ تیسری وجہ ہو سکتی ہے کہ سکندر چٹھیرے نے مقدس پالوس رسول کے ساتھ برائی کی ہے۔ اس نے کہا ہے سکندر چٹھیرے نے مجھ سے بہت برائیاں کی ہیں، بہت برائیاں، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے کہ بہت برائیاں کی ہیں۔ اس نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، اور میں نے بتا دیا ہے کہ برے سلوکوں میں سے پہلی بات کہ اس نے اپنے ایمان کو ترک کر دیا، دوسری بات اس نے انجیل کی مخالفت کی، اور تیسری بات کہ شاید پالوس رسول کی گرفتاری میں بھی اس کا ہاتھ تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ خداوند اسے اس کے کاموں کے موافق بدلا۔ اب یہ جو سینٹنس ہے یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے ایمانداروں کے لیے۔ یہ جو فکرہ ہے، یہ جو سینٹنس ہے ایمانداروں کے لیے تھوڑا سا فکر مند کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے ایسے لگتا ہے جیسے مقدس پالوس رسول بڑے دکھ میں ہیں اور بڑے پریشان ہیں، اور سکندر چٹھیرے کے بارے میں وہ منفی ہو چکے ہیں، اور شاید یہاں پر مقدس پالوس رسول نے سکندر چٹھیرے کو بددعا دے دی۔ ایسے لگ رہا ہے کہ تیرا خدائی صاف کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہاں میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے لگتا ہے، ایک انٹرپریٹیشن کی جا سکتی ہے، ایسا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، ایسی انڈرسٹینڈنگ کی جا سکتی ہے کہ تیرا حساب خدا ہی لے گا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ خداوند اسے اس کے کاموں کے موافق بدلا دے گا۔ یہاں پر مقدس پالوس رسول نے ایسکٹالوجی کی تعریف کر دی ہے۔ علم الآخرت کے بارے میں اس ڈاکٹر کو بتا دیا گیا ہے کہ ہم اچھا کام کریں گے یا برا کام کریں گے، ہمیں ہمارے اچھے یا برے کام کے لیے خداوند کے حضور حاضر ہونا گا۔ ہمیں اپنے اچھے یا برے کام کے لیے خداوند کے حضور حاضر ہونا ہوگا۔ اس لیے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ خداوند بدلہ دے گا۔ یہ ایک تعلیم دے دی گئی ہے ایمانداروں کو، اور ان کو جنہوں نے ایمان چھوڑ دیا ہے، اور ان کو بھی جو ایمان نہیں لائے۔ مقدس پالوس رسول نے کہا ہے کہ ہمارا سب کا حساب کتاب ہوگا۔ یہاں ڈاکٹرن آف دی اینڈ ٹائم کی بات ہوئی ہے، یہاں مسیحی عقیدے کی بات ہوئی ہے کہ مسیحوں کا آخرت کا عقیدہ کیا ہے۔ اس نے بددعا نہیں دی
کہ سکندر تو نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے لہذا خدا تیرا انتظام کرے گا، ایسا نہیں اس نے کہا۔ اس نے بتایا ہے کہ جو سکندر جیسی زندگی بسر کریں گے یا ایمان کو چھوڑ دیں گے یا ایمان نہیں لائیں گے تو پھر خدا جو پالوس رسول کا خدا ہے، جو ہمارے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، جو بائبل کا خدا ہے، وہ عدالت کا خدا بھی ہے، وہ عدالت بھی ضرور کرے گا۔ اور یہ بات یہاں پر سمجھائی گئی ہے، بد دعا نہیں دی گئی، کیونکہ کوئی بھی مسیحی کسی بھی انسان کو چاہے وہ دوست ہے چاہے دشمن ہے بد دعا نہیں دے سکتا۔ مسیحی کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیتے، یہ بائبل کے اگینسٹ تعلیم ہے اگر کوئی ایسا کہتا ہے۔ مسیحی کے منہ سے برکت ہی نکلے گی، بد دعا نہیں نکلے گی۔ اور یہاں یہ بھی پرنسپل بتایا ہے کہ ہمیں بد دعا نہیں کرنی بلکہ دعا کرنی ہے، اس کے کاموں کے موافق بدلہ ملے گا، جو مسیحی عقیدہ ہے کہ ہم سب کی آخری عدالت ہوگی۔ مقدس تimotheus کو بتایا گیا ہے کہ اس سے تو بھی خبردار ہے کیونکہ اس نے ہماری باتوں کی مخالفت کی ہے، تو بھی اس سے خبردار ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ میرے ساتھ بھی ایسا تھا، ہو سکتا ہے تیرے ساتھ بھی وہ ایسا کرے، لہذا تو میرا پیارا شاگرد ہے، تو میرا فرزند ہے، تو میرا چہیتا ہے، تو بھی اس سے بچ کے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے بھی کسی الزام میں ڈال دے۔ سو تو بھی اس سے بچ کے رہنا، وہ ہماری باتوں کی مخالفت کرتا ہے۔ سو ایسے لوگ جو کلیسیاؤں میں پہلے تو مسیحی ہیں لیکن اب وہ مسیحیت کو سمجھ نہیں سکے اور وہ مسیحی ایمان سے ہٹ گئے ہیں، جنہیں ہم مرتد کہتے ہیں یا جنہوں نے مسیحیت کو چھوڑ دیا، ہم ان کو کسی قسم کی کوئی بد دعا نہیں دے سکتے، ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات ہم ضرور اناؤنسمنٹ کر سکتے ہیں کہ ہر شخص کا جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اس کا آخری دن حساب ہوگا۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور یہی پالوس رسول یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس نے ہماری مخالفت کی ہے۔ دوسرا حصہ 16 میری پہلی جواب دہی کے وقت کسی نے میرا ساتھ نہ دیا بلکہ سب نے مجھے چھوڑ دیا، کاش کہ انہیں اس کا حساب دینا نہ پڑے۔ یہاں مقدس پالوس رسول جو ہے وہ ایسی بات کر رہے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عدالتوں میں پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ اب پہلی پیشی کی بات ہوئی ہے یہاں پر، اور پہلی پیشی سے متعلق دو خیالات پائے جاتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ پہلی جواب دہی جو میری ہوئی تھی اس سے متعلق دو خیالات ہیں۔ پہلا خیال یہ ہے کہ خدا کے بندے پالوس رسول کو 2 بار رومی عدالتوں نے جیل میں ڈالا تھا، 2 بار، اور پہلی جو 2 سال کی اس کی قید تھی اس میں سے وہ نکل آیا تھا، یعنی 2 سال کے بعد وہ نکل آیا تھا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پہلی جواب دہی ہے اس سے مراد اس کی پہلی امپریزنمنٹ ہے، یعنی پہلی قید ہے جس میں وہ تھے اور وہ بعد میں ریلیز ہو گئے۔ دوسرا خیال یہ ہے کہ یہ دوسری والی قید ہے جس میں اس کی پہلی پیشی ہوئی ہے اور اس میں کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ جواب دہی کے وقت کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا، سب نے مجھے چھوڑ دیا، کاش کہ انہیں اس کا حساب دینا نہ پڑے۔ کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ Everyone deserted۔ پالوس رسول نے اپنی تنہائی کا پہلے ذکر کیا ہوا ہے کہ میں تنہا ہوں اور آخری وقت میں ہوں۔ اب یہاں وہ بتا رہے ہیں کہ میں جب عدالتوں میں جاتا ہوں تو وہاں پر بھی میں اکیلا ہوتا ہوں، وہاں پر بھی میری کوئی مدد نہیں کرتا۔ اور میں نے بتایا تھا کہ جب رومی حکومت میں کسی کے اوپر رومی بغاوت کا مقدمہ ہوتا تھا جس کی سزائے موت ہوا کرتی تھی،
کوئی بھی اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا پسند نہیں کرتا تھا، وہ ڈرتے تھے۔ اور یہاں ایسی ہی صورتحال ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں جن کو اپنا دوست سمجھتا تھا انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، ایون اپنوں نے چھوڑ دیا ہے۔ وہ صرف کہہ رہا ہے کہ مقدس لوکا میرے پاس ہے اور تو مرکز کو لے کے میرے پاس آ جا۔ یہ شاید وہ لوگ ہیں جو پاولوس کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ چند لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے رشتوں میں کہ جو اپنے عزیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور یہ ان سے بات ہو رہی ہے کہ آپ نے تو نہیں چھوڑا لیکن ساروں نے مجھے چھوڑ دیا۔ یہاں تک اس نے کہا کہ صوبہ آسیہ کے سارے لوگوں نے جو میرے وسیلے سے ایمان لائے، میرے ساتھ رہے، اب وہ بھی میرے ساتھ نہیں ہیں، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اور کہتا ہے کاش انہیں اس کا حساب دینا نہ پڑے۔ اب یہاں پر ایک ایماندار لیڈر پھر اپنی مسیحیت سے مجبور ہے، پھر اپنے مسیحی ایمان سے مجبور ہے۔ ان کی اس انسانی فطرت کو اس نے گناہ کے زمرے میں نہیں ڈالا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے گناہ کیا ہے کہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ انسانی کمزوری ہوتی ہے، کیونکہ انسان کمزور ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کو بھی آخری وقت میں ایون اس کے شاگرد بھی چھوڑ گئے۔ اور یہ سارا جو سینیریو پولس رسول نے ڈیولپ کیا ہے، اس کی تھیالوجی یہ ہے کہ مقدس پولس رسول نے ساری مصیبتوں کو، ساری آزمائشوں کو، سارے ٹرائل کو اور ساری عدالتوں کو اس لیے پیش کیا ہے کہ یہ فخر محسوس کر رہا ہے کہ میری موت ویسے ہی ہو رہی ہے جیسے میرے آقا کی ہوئی، جیسے میرے خداوند کی ہوئی تھی۔ اس لیے اس نے اپنی موت کا سارا منظرنامہ جو ہے ویسے ہی بیان کیا ہے جیسے خداوند یسوع مسیح کا بیان کیا گیا۔ اس نے اپنی موت کو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جوڑ کر اس نے کہا کہ میں خداوند یسوع مسیح کی طرح اپنی جان کا نذرانہ دے رہا ہوں۔ اور میں نے پچھلے لیسنز میں بتایا تھا کہ مقدس پولس رسول نے کہا ہے کہ میں اب قربان ہو رہا ہوں، اور قربان ہو رہا کے لیے میں نے بتایا تھا کہ یہ قربانی کے وقت ایک انسنس ہوا کرتا تھا، خوشبو ہوا کرتی تھی جو قربانی کے اوپر ڈالی جاتی تھی، اور وہ قربانی سے جو اروما اٹھتا تھا وہ خیال کیا جاتا ہے یہودی ایمان کے مطابق کہ وہ اروما خداوند کو بہت پسند ہے، وہ خوشبو خداوند کو بہت پسند ہے۔ اس لیے پولس رسول نے کہا ہے کہ میں وہ خوشبو ہوں جو قربانی پر گزرانی گئی، اور میری زندگی سے جو اروما اٹھے گا، میری موت سے جو اروما اٹھے گا، وہ اس سے میرا نجات دہندہ خوش ہو جائے گا کہ میں نے اپنی زندگی کو خداوند کی خوشنودی کے لیے گزارا۔ تو یہاں پر وہ ساری کی ساری جو منظر نگاری ہے وہ اپنے خداوند یسوع مسیح کی طرح دکھا رہا ہے، اور یہاں بتا یہ رہا ہے کہ کاش کہ انہیں حساب نہ دینا پڑے، اور ویسے ہی ہے جیسے خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ یہاں پر پولس رسول بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، مسیحی محبت یہ کہتی ہے کہ میں ان کے بارے میں شکوہ نہیں کروں گا، کاش کہ خدا بھی انہیں نہ پوچھے۔ اور ڈیفینیٹلی جب پولس رسول جس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ معاف کر رہا ہے تو خدا بھی معاف کر سکتا ہے۔ کاش کہ انہیں اس کا حساب دینا نہ پڑے۔ اور واقعی مقدس پولس رسول نے ایک معیاری پاسبان ہونے کا اپنی موت کے وقت بھی اس نے مسیحی محبت کا اظہار کیا ہے، اور وہ مسیحی اظہار کرنے سے باز نہیں رہا۔ سول میں اور 16ویں آیت میں ایک اور بات بتائی گئی ہے جو 17ویں اور 18ویں آیت میں کانٹراسٹ بتایا گیا ہے۔ کانٹراسٹ کیا ہے کہ انسانوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، 17ویں آیت میں کیا کہتا ہے؟ مگر خداوند میرا مددگار تھا۔ اب بتانا کیا رہا ہے؟ خداوند کا بندہ پولس رسول بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ وہ چاہ رہا ہے کہ تیموتھیوس مجھے ساروں نے چھوڑ دیا،
سکندر ٹھٹھیرے نے مجھ سے برائیاں کی، لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا، اب میں اپنی موت کے وقت تنہا ہوں، لیکن خداوند میرا مددگار تھا، اس نے مجھے طاقت بخشی، اس نے مجھے طاقت بخشی۔ اب یہ جو سنٹنس ہے یہ بڑا خوبصورت ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ فرض کیا کہ جیسے ہماری مثال کے طور پر ہم کوئی کام بیٹریز کے اوپر کرتے ہیں، تو بیٹریز کو اگر براہ راست استعمال کرنا شروع کر دیں تو بیٹری کی طاقت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو چارجنگ بیٹریز ہوتی ہیں، یو پی ایس کی بیٹریز جو ہوتی ہیں یا کسی بھی چیز کی جو بیٹری ہوتی ہے، اس کو آپ کام فنکشننگ کر دیں تو اس میں سے جو پاور ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ جب اس کا لائف سپین پورا ہو جائے گا تو وہ بیٹری ڈیڈ ہو جائے گی۔ یا مثال کے طور پر ایک بہت بڑا ٹینک ہے، پانی کا ٹینک ہے، آپ اس میں سے پانی نکال رہے ہیں اور اس کو ریفل نہیں کر رہے، وہ پانی نکل جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ وہ ٹینک خالی ہو جائے گا۔ پالوس رسول کہتا ہے کہ میرے ساتھ جو ہوا ہے وہ ایسا نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایسا ٹینک تھا جس میں سے پانی نکل رہا تھا لیکن اوپر سے ٹیپ کھلا ہوا تھا، تو پانی کم نکلتا تھا، اوپر سے پانی زیادہ آ رہا تھا، اس لیے میری طاقت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی۔ اور بیٹری بھی ایسے ہے کہ جیسے ہی ہم بیٹری استعمال کرتے ہیں، پیچھے سے اگر چارجنگ لگا دیں تو بیٹری میں وہ ریچارجنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے اور آگے سے بیٹری فنکشن بھی کر رہی ہوتی ہے۔ پالوس رسول یہ کہتے ہیں مگر خداوند میرا مددگار، میں تو چارج ہو رہا تھا اپنے خداوند سے، میں تو خداوند سے چارج ہو رہا تھا، خداوند کے ساتھ میں پلگ ان تھا، خداوند کے ساتھ میرا تعلق تھا، خداوند سے مجھے قوت مل رہی تھی۔ یا لکھا ہوا ہے کہ مگر خداوند نے کہا تھا اس نے مجھے طاقت بخشی۔ میں انسان تو تھا، میری انرجی تو ختم ہو رہی تھی، لیکن مجھے خدا انرجی دے رہا تھا، ساتھ ساتھ میں چارج ہو رہا تھا، ساتھ ساتھ میں استعمال ہو رہا تھا۔ کاہے کے لیے خدا مجھ سے چارج کر رہا تھا؟ تاکہ میری معرفت پیغام کی پوری منادی ہو جائے اور سب غیر قومیں سن لیں اور میں شیر کے منہ سے چھڑایا جائے۔ پالوس رسول کہتا ہے تھموتھیوس کو کہ تھموتھیوس میں اپنے آخری وقت میں جب میں عدالت میں جاتا تھا، جب نیرو بادشاہ سامنے بیٹھا ہوتا تھا، جب نیرو بادشاہ سامنے بیٹھا ہوتا تھا، نیرو کے ساتھ اس کی ساری پلٹن ہوتی تھی، یہ سارے وہ لوگ تھے جو خداوند یسوع مسیح کو نجات دہندہ نہیں مانتے تھے، اور مجھے خدا اس لیے طاقت دے رہا تھا کہ میں اس پیغام کو جو میری معرفت جا رہا ہے سب غیر قومیں سن لیں۔ یہ پالوس رسول کی جو گواہی ہے وہ وہاں ہے جو خدا اور خدا کے لوگوں کو قتل کر رہا ہے۔ اور اگر آپ اعمال کی کتاب دیکھیں تو آخری جو مقدس پالوس رسول کے بیانات ہیں وہ بادشاہوں کو ایڈریس کرتا ہے، سپاہیوں کو ایڈریس کرتا ہے، عدالتوں کو ایڈریس کرتا ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کا پیغام سنانے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ وہ کہتا ہے کہ خداوند میرا مددگار تھا، مجھے انسانوں نے چھوڑ دیا لیکن خدا میرا مددگار تھا۔ میں جیسے جیسے آگے کلام دے رہا تھا خدا مجھے ریچارج کر رہا تھا، خدا مجھے طاقت دے رہا تھا، میرے بولنے میں، میرے سمجھنے میں، سمجھانے میں خداوند میری مدد کر رہا تھا، کیونکہ اس لیے کہ میں نیرو بادشاہ اور اس کی ساری کیبنٹ کو خداوند یسوع مسیح کی گواہی دے رہا تھا، اس لیے خدا مجھے طاقت دے رہا تھا کہ غیر قومیں سن لیں۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے اور میں شیر کے منہ سے چھڑایا۔ یہ جو فکرہ ہے اس میں شاید یوسیبس
کا ایک خیال یہ ہے کہ یہ اس کی پہلی قید تھی جس میں سے وہ چھڑا لیا گیا۔ یہاں سے وہ تھوڑا سا اندازہ لگاتے ہیں کیونکہ پہلی قید میں سے خداوند یسوع مسیح نے اسے چھڑا لیا تھا کیونکہ ابھی اس نے اور کام کرنے تھے، سو شاید یہ یہاں سے لیتے ہیں۔ لیکن یہاں شیر کے منہ سے چھڑانے سے مراد ڈینیل جیسی آزمائش نہیں ہے، ذہن میں، کیونکہ پالوس رسول کو شیروں کی ماند میں نہیں ڈالا گیا جیسے ڈینیل کو ڈالا گیا تھا، کیونکہ جب ہم شیر کے منہ سے بات کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں سے بہت بڑی سٹوری ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے جو ڈینیل نبی کے وسیلے سے ہم نے سیکھی کہ کس طرح سے خدا نے اسے شیروں کے منہ سے چھڑایا۔ لیکن سچویشن یہی ہے، سچویشن یہی ہے جو ڈینیل نبی کی ہے، کیونکہ ڈینیل نبی کے ارد گرد جو دشمن تھے وہ ڈینیل نبی کے بھوکے اور پیاسے تھے۔ ڈینیل نبی کو شیروں کے منہ میں ڈالا تاکہ شیر اسے کھا جائے، اور یہاں پر پالوس رسول کہہ رہا ہے کہ میری صورتحال بھی ایسے ہے کہ میں اس شیر کے منہ سے بچا ہوں جو مسیحیوں کو اور مسیحی رہنماؤں کو اور بائبل مقدس کو کھا جانا چاہتا ہے۔ اور یہ نیرو بادشاہ کی بات ہو رہی ہے کہ نیرو بادشاہ بھی بھوکے شیر سے کم نہیں تھا جو مسیحوں کو ڈیواور کرتا، ان کو کھا جاتا اور انہیں قتل کر دیتا تھا۔ یہ سچویشن اس نے وہ والی بنا کے ایک سینٹنس لکھ کے ہمیں ایک دم سے وہ ڈینیل کی کہانی ہمارے ذہن میں ڈال دی کہ سچویشن کوئی ایسی فرق نہیں تھی، جو ڈینیل کی سچویشن تھی وہی اب سچویشن ہے۔ سو خداوند میرا مددگار تھا، وہ مجھے طاقت دیتا تھا کہ میں غیر قوموں میں اس کی منادی کروں، اور خدا مجھے چھڑانے والا ہے۔ یہاں سے ہمارے لیے کیا پیغام ہے کہ جب آپ کو خداوند نے چن لیا ہے کہ آپ اس کے گواہ بن جائیں تو لازمی ہے کہ اس بات کا یقین کر لیں کہ جب آپ خدا کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں تو خداوند سے آپ ریچارج ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کا کنیکشن وہاں لگ جاتا ہے، جتنی طاقت آپ کی نکلتی ہے اتنے زیادہ آپ کو مل رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ خداوند آپ کے کلام کے وسیلے سے مسیحیوں اور غیر مسیحیوں تک اپنی گواہی پہنچانا چاہتا ہے، اور یہ ساتھ اس نے وعدہ کیا ہے کہ خدا شیروں کے منہ سے بھی ہمیں چھڑا دے گا۔ 18 خداوند مجھے ہر ایک برے کام سے چھڑائے گا اور اپنی بادشاہی میں صحیح سلامت پہنچا دے گا۔ جب ہم یہ فکرات پڑھتے ہیں تو میرے ذہن میں ایک بہت مشہور دوا آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں، ان فکرات کو پڑھتے ہیں، تو میرے ذہن میں ایک بہت مشہور دعا آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کون سی؟ دعائے ربانی، دعائے ربانی، ہمیں برائی سے بچا، ہے نا، ہمیں برائی سے بچا اور اپنی بادشاہی میں پہنچا، ہے نا، قدرت و جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے۔ سو یہ دعائے ربانی کی کوٹیشنز ہیں یہاں پر، مقدس پالوس رسول کے ذہن میں دعائے ربانی چل رہی ہے، اور وہ فکرات اس نے یہاں پر لکھ دیے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ وہ مجھے ہر برے کام سے چھڑائے گا، مجھے آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ یہ دعا ربانی چل رہی ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کی سکھائی ہوئی دعا اس کے ذہن میں چل رہی ہے، کیونکہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں چل رہی ہیں اور وہ دعا کر رہا ہے اپنے آخری وقت میں، وہ والی دعا جو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو سکھائی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے ہر برے کام سے چھڑائے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اور اگر ہم بھی اپنی اس مسیحی زندگی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں اور اپنی خدمت میں اور زیادہ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو یہ دعا مت بھولیں۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے حلقے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دعا نہیں کرنی چاہیے، جو یہ دعا نہیں کرتا
اسے میں یہ کہوں گا کہ آپ ہر روز کھانا کھانا چھوڑ دیں، کیونکہ کھانا کیوں کھاتے ہیں ذرا؟ یہ دعا ہر روز کا کھانا ہے، لکھا ہے کہ ہمارے ہر روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ یہ روحانی خوراک کی بات ہو رہی ہے۔ جو روحانی خوراک حاصل کرنے کا مستحق نہیں ہے وہ جسمانی خوراک بھی خدا سے نہ مانگے۔ سو دوپہر بانی کو نہ پڑھنے والے لوگ خداوند کی روٹی کا انکار کرتے ہیں، اور خداوند کی روٹی خداوند یسوع مسیح ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ سو اس لیے دوپہر بانی پڑھنی ضروری ہے، اور جتنی بار پڑھیں گے اتنی بار ہی آپ کو برکت ملے گی، کیونکہ دوپہر بانی کو نہ پڑھنا یہ غلطی نہیں بلکہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اور آسمانی بادشاہی کی گارنٹی اس کو ملتی ہے جو مقدس پالوس رسول کی طرح سے زندگی بسر کرتے ہیں اور ایک معیار ہمیں دے دیتے ہیں، صحیح سلامت پہنچا دے گا۔ وہ مجھے ایز اٹ از، جیسا میں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، وہ مجھے اپنی بادشاہی میں پہنچا دے گا۔ اور یہاں پر اس نے کیا بتایا ہے کہ ایمانداروں کی ابدیت محفوظ کر دی گئی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا جو یسایہ نے نام دیا ہے، اس نے کہا ہے وہ عجیب ہے، مشیر ہے، خدا قادر ہے اور ابدیت کا باپ ہے۔ وہاں پر بھی ابدیت ایمانداروں کی محفوظ کر دی گئی۔ باپ سے مراد خالق ہوتا ہے، یہ جو ابدیت ہے اس کا خالق ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور پولس رسول کو یہ پتا ہے، اس نے کہا ہے کیونکہ آسمانی بادشاہی اسی کی ہے، اس لیے جتنے بھی ایماندار ہیں پوری دنیا میں گارنٹیڈ ہے کہ آسمان کی بادشاہی بھی انہی کی ہے۔ پولس رسول کی زندگی میں جو ڈوکسالوجی ہے، خدا کی حمد و تعریف کرنا جو ہے، یہ بڑی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ یہاں تو خیر موقع بنا ہوا ہے، بند کرنے لگا ہے، لیکن مقدس پولس رسول کے آپ خطوط پڑھیں تو جہاں نہیں بھی فٹ ہوتی وہاں وہ ڈوکسالوجی ڈال دیتا ہے، حمد و تمجید ڈال دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر خدا کی حمد و ثنا بھری ہوئی ہے، اس کے اندر خدا کی تمجید بھری ہوئی ہے، اور یہ مسیحی ایمان کا اظہار اور اثاثہ کہ ایسا مسیحی ہونا چاہیے جس کے اندر خدا کی حمد و تعریف کوٹ کوٹ کے بھری ہو، اس کو تھوڑا سا ہلائیں جیسے ہی چھلکے وہ کہے خداوند تیری تعریف ہو۔ ایسا پولس رسول جو ہے وہ ہمارے سامنے معیار پیش کرتا ہے، ایسا مسیحی ایماندار جس کو تھوڑا سا چھیڑا جائے تو وہ خداوند تیری تعریف ہو، خداوند تیری تمجید ہو۔ اور یہاں پر اس نے کہا ہے اس کی تمجید ابدالآباد ہوتی رہے۔ جماعت کہے آمین۔ یہ وہ آج کا لیسن ہے جو میرے لیے اور ہم سب کے لیے تقویت کا باعث ہے کہ کس طرح سے خدا اپنے لوگوں کی مخالفت میں مدد کرتا ہے، کس طرح سے خدا جب انسان چھوڑ جاتے ہیں تو خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، کس طرح خدا ہمیں چارج کرتا رہتا ہے تاکہ ہم لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، مسیحیوں غیر مسیحیوں کے لیے گواہی کا سبب بنے، اور کس طرح سے خدا اس بات کی یقین دہانی دلاتا ہے کہ جب ہم مسیحی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دعائے بانی کے ساتھ خداوند کی حمد و تعریف کرتے رہنا ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو ایسا ہی معیاری مسیحی اور معیاری خادم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا باپ